اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی الہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وآل محمد کا محب بنایا۔ سامعین محترم، بلا تاخیر آپ کلپ ملاحظہ فرمائیں سلطان الذاکرین نجم الحسن نوتک صاحب کا، پھر بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو؟ نجم الحسن شاہ پتر ہیں جی جی۔ امام کتنے ہیں؟ ہون میں کو شک پہ بنے پہ شاید متم بھول بنے تو کم خراب تھی ویسے اکسی شاہ چی چنگا سکھائے ہوئے۔ ہون میں تو فوراں پہلے بولے سا وہ یار تو بال کھول پچھتا پہ خدا دا بندہ تک پتہ کو نہیں یہ جان دے بار ہے نا۔ میں کو مولا دی قسمیں جنا نکیر ناکسن نا من ربو کا مولا فرماتے ہیں نا ہولے ہولے پچھو او جان دے وہ تو رب جڑا کائنات دا مالک ہے۔ وقتاً جی من نبیوں کا مولا فرماتے ہیں نا ہولے ہولے پچھو بڑا وہ دنیا چھوڑ کے والا یہ دنیا تے آئے سختی نہ کرو۔ یہ محمد رسول اللہ جو پڑھ دائی کو پتہ ہی کونی جو میرے نبی کون ہے۔ جائیں بندے دی نگاہ میرے پاس ہو پیسن تیرا قبلہ کیڑا ہے کعبہ کیڑا ہے۔ میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسم ہے میرے مولا علی فرمیسن تو کو نہیں پتہ بھینی بھیرا چھوڑ کے آئے دنیا چھوڑ کے آئے رشتہ دار چھوڑ کے آئے دنیا تو اتنا منتقل تھی کے آئے اتنا انکلہ تھی گیا ہے۔ سختی نہ کرو ہی کو پتہ ہے وہ ہندہ قبلہ ہے جائیں دے چو میں علی آیا۔ مہربانی جناب، ہر گل دا جواب میرا مولا علی دے سن۔ حیدرآباد آلے تو جنہاں ہونا آکھنا ہے نا جو من نہیں ماموں کا اتھا میرے مولا چپ کر ویسن اتھا نہیں اتھا ساریاں گالی کر کے تھیں چپ کر ویسن۔ حیدرآباد آلے میں کو مولا دی مزار دی قسمیں اتھا یا علی قبر دے وچ اون آکھنا ہے جیڑا اتھا یا علی آکھن دا آدھی ہے۔ سامعین محترم، آپ نے کلپ ملاحظہ فرمایا نجم صاحب تقریر کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں اپنے بیٹے کی مثال دے کر، جس طرح میں نے بیٹے سے کوئی سوال کرے کہ امام کتنے ہیں تو میرا بیٹا جواب دینے سے پہلے میں بول دوں گا، ممکن ہے جواب صحیح نہ دے پائے بھول جائے کیونکہ بچہ اس کو سمجھ نہیں ہے، تو میں بول دوں گا ہاں اس کو پتہ ہے اس کے 12 امام ہیں۔ تو اس طرح کی مثال دیتے ہوئے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ جب سوال کریں گے تو مولا علی علیہ السلام جواب دے دیں گے، بندے کے جواب دینے سے پہلے بول دیں گے کہ اس کو پتہ ہے 12 امام ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نبی ہیں، پروردگار اس کا رب ہے۔ یعنی ذاکر صاحب سلطان الذاکرین صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولا علیہ السلام سارے سوالات کے جوابات دیں گے، ہاں مگر اپنی امامت کا جواب نہیں دیں گے، وہ بندے کو خود دینا ہوگا۔ کہاں تک اس بات کی صداقت ہے وہ آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا میں۔ ناظرین محترم، ان لوگوں نے کسی کہانی خود سے بیٹھ کے بناتے ہیں پھر ممبر پہ آ کے بیان کرتے ہیں اور کوئی اس پر اعتراض کر دے تو یہ کہتے ہیں یہ مقصر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، پھر یہ اس کو مختلف القابات دیتے ہیں، جبکہ یہ فضائل آل محمد نہیں ہوتے۔ بعض مقامات پہ یہ توہین بھی کرتے ہیں، وہ میں پہلے کے ان کے ذاکرین کی دکھلا چکا ہوں، اور بعض مقامات پہ یہ توہین تو نہیں کرتے مگر یہ معصوم کی طرف جھوٹی نسبت دیتے ہیں، اس میں بھی معصوم کی توہین ہوتی ہے، جھوٹی نسبت دیتے ہیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، جبکہ ان کا اپنا عقل کا غبار ہوتا ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ اعتقادات شیخ صدوق کتاب اٹھائیں، اس میں دیکھیں کہ اسلام کو جو بھی قبول کرتا ہے اس کا یہ نظریہ ہے کہ سوالات جوابات ہوں گے اور ہر انسان اپنا جواب خود دے گا، ہر انسان۔ اعتقادات شیخ صدوق میں تو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے جناب فاطمہ بنت اسد کا بھی کہانی نقل کی، وہ قصہ بھی نقل کیا، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنی آبا کا کفن دیتے ہیں اور ان کی قبر میں اترتے ہیں، پھر اس کی قبر کو جب قبر پہ ہاتھ مار کر کہتے ہیں کہ امانت ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، تو وہ پورا قصہ نقل کرتے ہیں۔ تو ساتھ ہی ساتھ اس پر یہ بھی اس میں نقل ہے کہ اس جناب فاطمہ بنت اسد سے سوال کیا گیا تو وہ ان سوالات کی خود جواب انہوں نے دیے۔ جب فاطمہ بنت اسد جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں ہے، وہ اگر جواب اپنے خود دیتی ہے اور اس کو بھی خود دینے پڑے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عام انسان اس کے جواب مولا علیہ السلام دے رہے ہیں؟ ایک بات۔ دوسرا، تو آپ کتاب اٹھائیں رسالۃ اللیلیہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس میں واضح انہوں نے لکھا ہے کہ ہر انسان سوال کا جواب خود دے گا، اور اگر وہ سوال کا جواب صحیح دے گا تو اس کے لیے وہ یعنی جنت کی دروازے کھول دیے جائیں گے، اس کے لیے یعنی قبر بھی اس کو سکون دہ ہوگی اس کی، اور اگر جواب غلط دے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ وہ ایک گرز ماریں گے ملائکہ، کس کا؟ آگ کا، وہ قیامت تک آگ اس کے قبر میں رہے گی، اتنا سخت ہوگا۔ تو جواب کس نے دینے ہیں؟ علامہ مجلسی بھی لکھتے ہیں جواب انسان نے دینے ہیں خود، نہ کہ مولا علیہ السلام نے جواب میری جگہ پہ دینے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ آپ جیسا بھی کرتے رہیں، باقاعدہ ایک ایک سوال کا جواب خود انسان دے گا جو بھی پوچھیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ انسان خاموش رہے اور مولا جواب دیتے رہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ اس نے خود سے جھوٹ بنایا۔ بہار و انوار میں بھی روایات ہیں، اصول کافی میں بھی ہیں، کسی میں بھی نہیں ہے کہ مولا علیہ السلام جواب دیں گے، بلکہ ہر میں ہے کہ انسان خود جواب دے گا۔ اب سوال کیا ہے، اس میں اختلاف ہے روایات میں، کچھ کہتے ہیں اصول دین کے بارے میں، کچھ روایات میں ہے کہ اصول دین کے بارے میں سوال ہوگا، نبی کے بارے میں، پروردگار کے بارے میں، امامت کے بارے میں، اور قبلہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، کتاب کے بارے میں سوال ہوگا۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، کچھ روایات ایسی ہیں کہ یہ نہیں ہوگا، بلکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں ہوگا، اور محمد وآل محمد کی ولایت کے بارے میں ہوگا۔ اس میں اختلاف ہے کہ سوال کون سے ہوں گے، اور جو بھی سوال ہوں گے اس کا جواب دینا خود ہوگا، نہ کہ مولا علی علیہ السلام جواب دیں گے۔ تو آپ دیکھیں، یہ تو ہے سلطان کی حالت۔ سلطان نے اتنا بڑا جھوٹ ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے بولا، اور جو میں چیلنج سے کہتا ہوں اس سے پوچھو کوئی روایت دکھلا دئیے، ایک مستند روایت دکھلا دئیے کہ معصوم سے کوئی نقل ہوئی ہو کہ مولا نے فرمایا ہو کہ میں جواب دوں گا خود سے۔ میں اکثر ذاکروں سے پوچھتا ہوں جو ہمارے ساتھ بیٹھنا اٹھنا جن کا ہوتا ہے، اس سلطانی کی یہ جو پگ ہے، یہ سلطانی کا امامہ، تو یہ کس معیار پہ ملتی ہے؟ علم کی بنیاد پہ ملتی ہے تو وہ قبلہ کے میں نہیں ہے، قبلہ نجم الحسن شاہ میں وہ بھی نہیں ہے علم کے، اس کی تقریریں سنیں تو واضح آپ کو ہو جائے گا کہ کیا علم معیار ہے۔ اچھا، میں نے کہا عمر کی بنیاد پہ ملتی ہے، بزرگ ہے تو وہ بھی نہیں ہے، اس سے اور بھی ذاکر بزرگ ہیں کافی، اور تجربے کی بنیاد پہ بھی نہیں، اور بھی کافی زیادہ تجربے دار ہیں۔ تو کس چیز کی بنیاد پہ ملتی ہے؟ جھوٹ کی بنیاد پہ ملتی ہے تو یہ کم جھوٹ بولتا ہے، اگر غلو کی بنیاد پہ ملتی ہے ذاکرین کو پاگا بھائی غالی زیادہ تر ہوتے ہیں، جو زیادہ شرک کرے اس کو ملے، تو یہ الحمدللہ کم کرتا ہے۔ کس بنیاد پہ ملتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں بس اس کو تو چند لوگوں نے بیٹھ کے بنا دیا، یہ کوئی خاص معیار ہمارا نہیں ہوتا۔ دیکھیں یار، بس یہی حالت ہوتی ہے اگر معیار نہ ہونا، جبکہ یہ پگ کا جو نظام ہے ذاکرین، میں نہیں کہتا کہ نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، سب سے زیادہ جو علم میں ہے، جو علم میں بہت زیادہ بلند مرتبہ رکھتا ہے تو اس کو ملنی چاہیے، نہ کہ جو بیچارہ خود ساختہ چیزیں بنا کے ممبر پہ پیش کر دے۔ اور چلیں یہ تو آپ کا ذاتی مسائل ہیں، مگر خدایا قوم کے لیے زحمت نہ بنے، قوم کے لیے سکون دے بنے، قوم کو وہ پیش کریں جو ان کے لیے فائدہ مند ہو، فضول چیزیں ان کو نہ بتائیں، خود ساختہ گمان اپنے عوام تک نہ پہنچائیں، قرآن اس ممبر سے پہنچائیں، حدیث پہنچائیں، مذہب پہنچائیں، مسائل پہنچائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ 50 ہزار جو لاکھ روپے لیتے ہو، 80 ہزار، اس کا جواب آپ نے خود دینا ہے قبر میں،
یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہو کہ اس کا بھی جواب مولا نے دینا ہے، چلو آپ کے بقول کہ یہ کچھ چیزوں کا تو جواب مولا دے دیں گے آپ کے بقول، تو یہ جو آپ کر رہے ہیں تجارت، اس کا جواب خود دینا ہوگا۔ خدا تجارت چھوڑیں، دین کو ذریعہ معاش نہ بنائیں، فی سبیل اللہ کام کریں، قوم کی خدمت کریں۔ اور مومنین سے گزارش کروں گا کہ آپ صاحب علم سے محبت کریں، صاحب علم کی طرف رجوع کریں، ورنہ آپ کے لیے بہت مشکلات بنے گی۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔